میرے دوستوں، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ڈیجیٹل ڈرامہ ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ اس شخص نے ان تینوں بیٹوں کا نام عبداللہ رکھا ہوا تھا۔ دن گزرتے رہے حتیٰ کہ اسے مرض الموت نے آن لیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی، عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی جان قبض ہو گئی۔ وہ خود تو فوت ہو گیا مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسے فیصلہ کریں کن 2 عبداللہ کو وراثت ملے گی اور کس عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی۔ تینوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا معاملہ بیان کریں اور ان سے کوئی حل مانگیں۔ تینوں بھائی شہر روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو اپنی کوئی گمشدہ چیز ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس آدمی نے بتایا کہ اس کی ایک اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ایک عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس شخص نے کہا، ہاں ایسا ہی تھا۔ دوسرے عبداللہ نے کہا، کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ اس آدمی نے جلدی سے کہا، ہاں بالکل، میری اونٹنی ایک ٹانگ سے واقعی لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے کہا، کیا تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ اس آدمی نے خوش ہو کر کہا، ہاں میری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی۔ جلدی سے بتا دو میری اونٹنی کہاں ہے؟ تینوں عبداللہ نے کہا، باخدا ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے جائے۔ اس کو یقین تھا کہ اس کی اونٹنی یہ تینوں ذبح کر کے کھا چکے ہیں اور اپنے اس جرم کو چھپا رہے ہیں اور اس سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی والے نے جب ان کو اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس جا رہے ہیں۔ جب یہ لوگ قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے آدمی نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے کہا، تم تینوں نے اونٹنی کی نشانیاں جو بتائی ہیں اس سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنا جرم قبول کر لو۔ پہلے نے کہا، جناب عالی، ہم نے اونٹنی کو نہیں دیکھا۔ ہاں البتہ اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے۔ جب میں نے کہا کہ تیری اونٹنی کانی ہے تو میں نے دیکھا راستے میں ایک طرف کا گھاس تو چرا ہوا تھا جبکہ دوسری طرف کا گھاس موجود تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس شخص کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہوگی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا، میں نے دیکھا کہ زمین پر 3 قدم تو بہت گہرے لگے ہوئے تھے جبکہ چوتھا معمولی سا پڑا ہوا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے کہا، جب جانور گوبر کرتا ہے تو اپنی دم سے ادھر ادھر بکھیر دیتا ہے۔ جب ہم آئے تو راستے میں گوبر ایک جگہ ہی پڑا تھا، جس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنا گوبر دائیں بائیں پھیلا نہیں سکتی تھی۔ قاضی نے بغیر کسی دیر کے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ اونٹنی والے آدمی کے جانے کے بعد تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ سنایا، جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا۔ اس نے ان تینوں سے کہا کہ تم تینوں مہمان خانے میں رات ٹھہرو، میں تمہیں صبح کچھ سوچ کر بتاؤں گا۔ یہ تینوں بھائی مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے بھائی نے سالن کو دیکھتے ہی کہا، یہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ روٹیاں جس عورت نے بنائی ہیں وہ حمل میں ہیں اور پورے دنوں میں ہیں۔ تیسرے نے کہا، یہ قاضی اپنی ماں کی ناجائز اولاد ہے۔ یہ بات قاضی تک پہنچ گئی، جس نے صبح تینوں کو عدالت میں طلب کیا اور پوچھا، کس نے بولا تھا کہ سالن کتے کے گوشت کا پکا ہوا ہے؟ پہلا بولا، میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلایا تو اس نے اعتراف کیا کہ گھر میں کچھ پکانے کے لیے نہیں تھا تو اس لیے اس کو شرارت سوجی۔ قاضی نے باورچی کو بلایا تو اس نے اعتراف کیا کہ گھر میں کچھ پکانے کے لیے نہیں تھا تو اس کو شرارت سوجی۔
اس نے کتا مار کر اس کا گوشت پکایا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ گوشت کتے کا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ گائے، بکری اور اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا گوشت چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے بولا، تم وہ عبداللہ ہو جسے باپ کی وراثت ملے گی، اور دوبارہ تینوں سے مخاطب ہو کر بولا کہ یہ کس نے کہا تھا کہ یہ روٹیاں 9 ماہ کی حاملہ عورت نے پکائی ہیں؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ جی ہاں، یہ میں نے بولا تھا۔ قاضی نے کہا، تمہیں کیوں کر ایسا لگا؟ تو اس نے کہا، میں نے دیکھا کہ روٹیاں ایک طرف سے تو خوب پکی ہوئیں اور پھولی ہوئی ہیں، جبکہ دوسری طرف سے کچی تھیں، تو میں نے اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ روٹیاں پکانے والی عورت بہت تکلیف میں ہے، جس سے جھکا نہیں گیا اور وہ سامنے کی چیز کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ تو اس کا یہی مطلب بنتا تھا کہ عورت بیمار ہے اور روٹیاں پکانے میں تکلیف محسوس کرتی ہے۔ قاضی نے بولا، تم وہ عبداللہ ہو جسے باپ کی وراثت سے حصہ ملے گا۔ قاضی نے پھر تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، یہ کس نے کہا تھا کہ میں والد الحرام ہوں؟ تیسرے نے کہا کہ یہ بات میں نے بولی تھی۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے کہا کہ کیا یہ سچ ہے کہ میں آپ کی ناجائز اولاد ہوں؟ تو اس کی ماں نے ہاں میں سر ہلایا کہ ہاں، تم میری ناجائز اولاد ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس عبداللہ سے پوچھا، تمہیں کیوں کر لگا کہ میں ناجائز اولاد ہوں؟ اس نے کہا کہ اگر تم حلال ہوتے تو ہم پر مہمان خانے میں نگران نہ چھوڑتے، اور نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھلاتے، اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے پکوا کر ہمیں کھلواتے۔ قاضی نے اس عبداللہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے باپ کی وراثت سے حصہ نہیں ملے گا۔ تیسرے نے حیرت سے قاضی کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو قاضی نے کہا، کیونکہ ایک ناجائز اولاد ہی دوسرے ناجائز کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتی ہے، اور تم بھی میری طرح ناجائز اولاد ہو۔ وراثت میں حصہ ملنے والے 2 بھائی اپنی ماں کے پاس لوٹے اور پوچھا، ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا، تمہارا باپ ایک صبح نماز پڑھنے مسجد گیا، اسے دروازے پر یہ بچہ ملا، تمہارا باپ اسے گھر لایا اور اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی۔ میرے دوستو، ایسے ہوتے ہیں عربوں کی حکایات جس میں حکمت کے درس ہوتے ہیں، اور یہ مضمون عربی سے لے کر آپ کے لیے ترجمہ کیا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے دوستو، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ڈیجیٹل ڈرامہ ضرور سبسکرائب کریں، اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔